بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ نماز ادا کرنے کے لیے کپڑوں کا ہر قسم کی گندگی سے، ناپاکی سے پاک ہونا ضروری ہے، اور پوری کوشش یہی ہو کہ کپڑوں پر ناپاکی کا، گندگی کا نام و نشان تک نہ رہے۔ البتہ شریعت اسلامیہ نے لوگوں کی سہولت کی خاطر نجاست کی یعنی ناپاکی کی ایک معمولی سی مقدار کو معاف قرار دیا ہے۔ وہ مقدار کیا ہے، کتنی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے نجاست کی تفصیل کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، نجاست کی دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ جیسے انسانوں کا پیشاب، پاخانہ، منی، مزی، ودی، یا اسی طرح سے بہنے والا خون، پیپ، حرام جانوروں کا پیشاب یعنی وہ جانور جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن کے کھانے کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، ان کا پیشاب، یا اسی طرح سے لید ہے، گوبر ہے، مینگنی ہے، مرغی کی یا بطخ کی بیٹ ہے، اور پرندوں میں چیل اور گدھ کی بیٹ وغیرہ۔ اس طرح کی ناپاکی جو ابھی بتائی ہیں، اس طرح کی ناپاکی اگر کسی انسان کے کپڑوں پر لگ جائے اور اس ناپاکی کا پھیلاؤ 1 درہم کے سائز کے بقدر یا اس سے کم ہو تو وہ ناپاکی معاف ہے، یعنی اس کے لگے رہتے ہوئے بھی اگر کسی شخص نے نماز ادا کر لی تو اس کی نماز بغیر کسی کراہت کے درست ہو جائے گی۔ اور اگر وہ ناپاکی 1 درہم کے سائز سے تجاوز کر گئی ہے، یعنی اس کا پھیلاؤ 1 درہم سے زیادہ ہو چکا ہے، 1 درہم کے سائز سے، تو پھر اس صورت میں ان کپڑوں میں نماز درست نہیں ہوگی۔ پہلے اس کپڑے کے اس حصے کو دھونا ضروری ہوگا، تب ہی جا کر کے نماز درست ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ درہم کی مقدار کیا ہے، درہم کی پیمائش کیا ہے؟ دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس وقت ہندوستان میں 10 روپے کا جو سکہ رائج ہے، 10 روپے کا جو سکہ رائج ہے، درہم اس سے کچھ ہی بڑا ہوتا ہے، معمولی سے فرق کے ساتھ درہم کا سائز اس سے کچھ ہی بڑا ہوا کرتا ہے۔ یا اس طرح سے بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ آدمی اپنی ہتھیلی میں پانی لے، ہتھیلی کو کھولے، اس کے بعد پانی کی جتنی بھی مقدار ہتھیلی میں باقی رہے بیچ کے گہرے حصے میں، تقریباً درہم کا سائز اسی طرح ہوتا ہے، قریب اسی کے بقدر ہوتا ہے۔ یعنی اتنی مقدار میں اگر کسی کے کپڑوں پر ناپاکی لگ جائے اور ان ناپاکی لگے کپڑوں میں کوئی شخص نماز ادا کر لے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر ناپاکی درہم کی مقدار سے، درہم کے سائز سے زیادہ لگی ہوئی ہے تو پھر اس صورت میں کپڑوں کو یا تو دھونا ضروری ہوگا یا تبدیل کرنا ضروری ہوگا، تب ہی جا کر کے نماز درست ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، اگر نجاست غلیظہ بہنے والی ہے، جیسا کہ ابھی بتایا، انسانوں کا پیشاب یا اسی طرح سے حرام جانوروں کا پیشاب یا خون، پیپ، اگر نجاست بہنے والی ہے تو اس میں تو درہم کے سائز کا اعتبار ہے کہ اگر وہ درہم کے سائز سے کم ہے تو پھر وہ پاکی معاف ہے، اور اگر درہم کے سائز سے تجاوز کر گئی ہے یعنی اس کا پھیلاؤ زیادہ ہو گیا ہے تو پھر اس صورت میں وہ ناپاک ہے، اس حصے کو دھونا پڑے گا، تبھی جا کر کے نماز ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر نجاست غلیظہ بہنے والی نہیں ہے بلکہ ٹھوس ہے، جیسے کہ گوبر ہے، لید ہے، مینگنی ہے، یا اسی طرح سے بیٹ ہے، تو ان میں درہم کے وزن کا اعتبار ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے کپڑے پر گوبر لگ جائے اور اندازاً اگر اس گوبر کا وزن 1 درہم کے بقدر ہے، 1 درہم کا وزن تقریباً 4.5 گرام کا ہوتا ہے، اگر اندازاً اس ناپاکی کا وزن 4.5 گرام کے لگ بھگ ہے، اس کے قریب ہے، تو پھر اس صورت میں وہ کپڑا ناپاک ہو چکا ہے۔ پہلے اس کپڑے کو دھونا ضروری ہے، اس حصے کو دھونا ضروری ہے، اور اگر اس کا وزن آپ کے اندازے کے مطابق 4.5 گرام سے کم ہے تو پھر اس صورت میں اس کے لگے رہتے ہوئے بھی نماز درست ہو جائے گی اور بغیر کسی کراہت کے نماز ادا ہو جائے گی۔ نجاست کی دوسری قسم نجاست خفیفہ ہے، جیسے حلال جانوروں کا پیشاب یا اسی طرح سے پرندوں کی بیٹ، لیکن ان پرندوں میں چیل اور گدھ کی بیٹ شامل نہیں ہے، وہ نجاست غلیظہ میں شمار کی جاتی ہیں۔ اگر حلال جانوروں میں سے کسی کا پیشاب انسان کے کپڑوں پر لگ جائے تو جس عضو پر لگا ہے اس عضو کے اگر 1/4 حصے تک اس ناپاکی کا پھیلاؤ ہو چکا ہے تو وہ کپڑا ناپاک ہے، ان کپڑوں میں نماز درست نہیں ہوگی۔ اگر اس عضو کے 1/4 حصے تک اس ناپاکی کا پھیلاؤ نہیں ہوا ہے تو پھر اس صورت میں وہ کپڑا پاک ہے، اس کے لگے رہتے ہوئے بھی نماز درست ہو جائے گی۔ مثلا گائے کا پیشاب یا اسی طرح سے بھینس کا پیشاب
یعنی ان تمام جانوروں کا پیشاب جن کے کھانے کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، اگر کسی انسان کے کپڑوں پر لگ جائے اور کپڑے کے جس حصے پر لگا ہے، مثلا آستین پر لگا ہے، اگر اس کپڑے کا پھیلاؤ آستین کے چوتھائی حصے تک ہو چکا ہے، اس ناپاکی کا پھیلاؤ آستین کے چوتھائی حصے تک ہو چکا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ آستین ناپاک ہو چکی ہے، وہ کپڑا ناپاک ہو چکا ہے، پہلے آستین کو دھونا پڑے گا۔ اور اگر اس ناپاکی کا پھیلاؤ چوتھائی حصے تک نہیں ہوا ہے تو پھر اس صورت میں وہ کپڑا پاک ہے، یعنی اس ناپاکی کے لگے رہتے ہوئے بھی نماز درست ہو جائے گی۔